کہ جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، ظاہری نعمتیں اللہ نے سب کو بلا امتیاز عطا کی، چاہے کوئی اسے مانتا ہے چاہے اسے کوئی بولے تو نہیں مانتا، کوئی اس کی وحدانیت کا قائل ہے یا نہیں ہے، یہ ظاہری نعمتیں اس نے سب کے لیے یکساں بنا دی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن یہ جو اس کا حبیب ہے نا، حبیب تو ایک بات آ گئی اگر کہتا چلا جاؤں، یہ جیسے حبیب کی ہدایت عام نہیں، مصطفیٰ کی رحمت عام ہے۔ اللہ جانے کس کی سمجھ میں آئے گی بات۔ میرے رسول کی جو رحمت ہے نا وہ عمومیت، جیسے اللہ کی رازقیت عمومیت رکھتی ہے، وہ ہر کسی کو رزق دیتا ہے، وہ کوئی کافر ہے، مشرک ہے، زرتشت ہے، وہ چاہے کوئی آگ کو پوجا کرنے والا ہے، ستاروں کی پوجا کرنے والا ہے، وہ رزق سب کو دیتا ہے۔ زمین سب کے لیے بنائی، آسمان سب کے لیے بنایا، یہ اس کا جو ہے فیض، یہ نعمتیں عمومی ہیں جو ہر کسی کو دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ کو بھی اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ خود رب العالمین ہے محمد رحمت للعالمین۔ کبھی اس انداز میں بھی سن لیا کریں اگر میری بات پہنچے آپ تک، اپنے رسول کی رحمت کو عمومی بنایا ہے، عمومی بنایا ہے، لیکن جبر کہیں نہیں۔ اللہ خدا کسی پہ جبر نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم چاہے تو اس رحمت سے کچھ حاصل کرو، تم چاہو تو اس رحمت سے حاصل نہ کرو، لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا خلوص ہوگا۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت کہا یا نہیں کہا؟ اچھا قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اللہ وہ ہے والذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو اس رحمت کے آنے کی بشارت دیتی۔ اللہ کرے میری بات آپ تک پہنچے۔ دیکھیں یہ بڑی وسیع مفہوم آیت ہے، اگر اس پہ بولنا شروع کر جاؤں تو بہت آگے نکل جاؤں گا، لیکن میں بڑے قریب آ کے آپ کو جلدی سے ایک بات کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو اس رحمت کے آنے کی خوشخبری سناتی، اور یہاں ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اللہ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے۔ بھائی جس تک میری بات پہنچے، جب بارش آنے والی ہوتی ہے نا اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو یہ خوشخبری سنا رہی ہیں کہ ہمارے پیچھے پیچھے رحمت آ رہی ہے، یعنی اور اس کا باطنی مفہوم یہ ہے کہ مصطفیٰ ہے رحمت للعالمین۔ 1,23,999 نبیوں کو وہ ٹھنڈی ہوائیں قرار دیا جو محمد کی آمد کی بشارت دینے آئے۔ جس تک میری بات پہنچ رہی ہے صاحبان، تو قبلہ اب اللہ نے یہ تشبیہ دی ہے اپنے رسول کو بارش کے ساتھ۔ بارش بھی رحمت، مصطفیٰ بھی، بولے تو صحیح، جانتے ہیں بارش کی رحمت ہونے میں اور محمد مصطفیٰ کے رحمت ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، زمین و آسمان کا فرق، کہاں وہ مقصد تخلیق کائنات اور کہاں یہ بادل سے برستا ہوا پانی، جن کے ذہنوں میں کل کی گفتگو موجود ہے، یہ ساری کائنات تو محمد کے پسینے کا صدقہ ہے۔ توجہ ہے نا صاحبان، تو پھر یہ بارش کیا مقابلہ کرے گی؟ لیکن جہاں تمثیل دی جاتی ہے، اور یہ عربی کے قانون ہے لا مناقشۃ فی المثال، مثال میں جو ہے کوئی مناقشہ نہیں ہوتا، کوئی بحث نہیں ہوتی، اس لیے مثال اللہ نے دی ہے تمہیں سمجھانے کے لیے کہ بارش بھی رحمت ہے، مصطفیٰ بھی رحمت ہے۔ یہ مثال کی وجہ کیا ہے؟ بارش جب برستی ہے تو یہ نہیں دیکھتی میں برس کہاں رہی ہوں، جسے سمجھ آئی ہے بات کی، وہ گلستان پہ بھی برستی ہے، وہ نخلستان پہ بھی برستی ہے، وہ جو ہے کوڑے کے ڈھیر پہ بھی برستی ہے، لیکن فرق یہ ہے جب نخلستان پہ برسے گی تو پھل آئیں گے، جب گلستان پہ برسے گی تو خوشبوئیں آئیں گی، جب کوڑے کے ڈھیر پہ برسے گی تو بدبوئیں اٹھے گی۔ قبلہ اس میں بارش کا قصور نہیں، لینے والے ظرف کا قصور ہے۔ اگر ظرف پاک ہے تو خوشبوئیں آتی ہیں، ظرف نجس ہے تو بدبوئیں اٹھتی ہے۔ ارے محمد بن کے آیا ہے رحمت ہے عمومی۔ اب ظرف کیسا ہے؟ اگر ظرف اچھا تو علیہ
علیہ السلام بنتے ہیں، ذرا برا ہے تو علیہ لعان بنتے ہیں۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہو۔ سلامت رہے صاحبہ، سلامت رہو۔ اللہ اکبر، مل کے سلامت رہ لو۔ حیدری قبلہ، میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟